ہدایت کی طرف آتے ہوئے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو وہ تو ویسے بھی ٹوٹ جانے ہیں۔ اللہ کو ایک مان لیجئے، اللہ آپ کو انہی رشتوں سے پھر ملا دے گا انشاءاللہ۔ اور آخری رکوع ہے جس میں آپ دیکھیں گے، بلکہ 2 رکوع ہیں جس میں ایمان کے پھل کی مثال ہے۔ انتہائی خوبصورت آیات ہے۔ یہ جو پچھلی آیت پڑھی اس پہ ایک لیکچر جس سے بہت لوگوں کے دل کھلے تھے اور میں مر گیا، اس کا لنک دے دیجئے ساتھیوں کو لسٹ میں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو لکھیے 95 سے 99، ایمان بھی پھل کی طرح پکتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اور اس میں آپ کو چارٹ کی بھی سامان دکھے گا، تو افطاری کے وقت بھی آپ نے ان آیتوں کو یاد کرنا ہے کھانا بناتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں غلطی لگ گئی، کسی کے آگے پوجا کرتے ہو، ماتھا ٹیکتے ہو، آسمان والا تو اوپر ہے، اس کو پوجنے کے لیے سر کو زمین پہ رکھنا پڑتا ہے، زمین پہ ماتھا ٹیکنا پڑے گا انشاءاللہ۔ وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے کے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ کون سی جگہیں بھلا؟ ایک آپ کا دنیا کا گھر اور ایک آپ کی قبر، آپ کا گھر آخرت۔ سوچیے اپنی قبر کو، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی میری قبر۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکال دیا، پھر ہم نے اسے سبز شاخ نکال لی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ چھلی اور کون کو ذہن میں رکھیے، مائز۔ اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو پکا کر دے۔ ان ساری چیزوں میں ایمان کو دیکھیے۔ ایمان شروع میں کچا ہوتا ہے، آگے جا کے پوچھیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی ایمان کیسے پکتا ہے۔ بتاتی تو ادھر ہی ہوں لیکن آج وقت آگے نہیں لینا چاہتی آپ کا۔ تو آیت 100 سے 108 ٹاپک لکھیے، ایمان والا رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ پوچھیے اپنے آپ کو، دل کی یہی کیفیت ہے اب؟ تو کہیے الحمدللہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلاسی ہیں، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اور اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں، اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں۔ اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی، دیکھ لیجیے آخر میں بھی حق ہے، حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ سوچئے کیا کرنا ہے، اپنا نقصان کہ اپنا فائدہ۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔